الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. صدق اللہ العظیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر رحم کرتا ہے، بالخصوص ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے. قاف، قسم ہے قرآن مجید کی. ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی برحق دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ ان کو تعجب ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا کس طرح آ گیا. چنانچہ کافر لوگوں نے اس بات پر کہا کہ یہ تو ایک بہت عجیب بات ہے. کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے تب ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہماری سمجھ سے بہت دور ہے. یہ دوبارہ زندہ ہونا اور زندگی میں واپسی عقل سے بڑی دور معلوم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ان کے جن حصوں کو زمین کھا کر گھٹا دیتی ہے ہمیں وہ حصے بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے، اور ہمارے پاس ایک تحریر بھی ہے جس میں تمام چیزوں کی حفاظت ہوئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسی وقت حق بات کو جھٹلا دیا تھا جب وہ ان کے پاس آ چکی تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ الجھی ہوئی باتوں کے اندر مشغول ہیں، متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں. کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ کیسے ہم نے اس کو بنایا، کیسے ہم نے اس کو زینت بخشی، اور آسمان کے اندر تو کوئی پھٹن نہیں ہے. زمین کو ہم نے کس طرح پھیلا دیا، اور ہم نے کس طرح زمین کے اندر پہاڑ کے لنگر ڈالے، اور ہم نے زمین میں
ہر طرح کی خوشنما چیز ہو جائے. یہ سب اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی سے ہر لو لگانے والے بندے کے لیے یہ ایک بصیرت اور نصیحت کا ذریعہ بنتے ہیں. ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا، اس پانی کے ذریعے سے ہم نے باغات اگائے اور کھیتی کا اناج بھی اگایا. اونچے اونچے کھجور کے درخت بھی ہم نے اگائے، جن کھجوروں کے درختوں کے کھوجے تہ بتہ ہوتے ہیں. یہ سب اس لیے تاکہ بندوں کو رزق پہنچ جائے. اور ہم نے پانی کے ذریعے سے ایک مردار زمین کو جب زندہ کیا تو انسانوں کو زندہ کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہوگا. تو جب ہم نے پانی کے ذریعے سے ایک مردار زمین کو زندہ کیا تو انسانوں کو زندہ کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں. اسی طرح قبروں سے لوگوں کا نکلنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ حجرات کی تفسیر مسجد حاضہ کے اندر شروع ہوئی. اس پر کئی ہفتے گزرے اور آپ لوگوں کے سامنے کافی بحث کے سلسلے میں ہوئی. اس کے بعد اب سورہ کاف کی تفسیر آج شروع ہونے جا رہی ہے. سورہ کاف کا جو بنیادی مضمون ہے اس کے اندر آخرت کو شامل کیا گیا ہے کہ دنیا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ ختم ہوگی اور دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی اور وہ ہے آخرت کی زندگی. اس آخرت کی زندگی پر سورہ کاف کا بڑا فوکس ہے اور قرآن نے بہت سی صورتوں کے اندر اس آخرت کے موضوع کو بڑی توجہ دی ہے کیونکہ یہ بہت اہم ہے. یہی وہ فکر ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اندر حساب کتاب کا سوچ اور حساب کتاب کی فکر دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. اگر آدمی کو حساب کتاب کی کوئی فکر نہ ہو اور اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ میرا آئندہ کچھ حساب ہونے والا ہے تو وہ دنیا کے اندر جس طرح زندگی چاہے اس طرح گزارے گا. جو کام اس کو کرنا ہے، جو قول اس کو کہنے ہیں، وہ زبان وہ اس طرح استعمال کرے گا، وہ افعال وہ کرے گا. لیکن جب آدمی کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے نا، اس کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نہیں، جو بھی کام میں کروں گا، جو بھی قول میں کہوں گا، اس پر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر حساب دینا ہے. ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا حساب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر پیش کرنا ہے. تو ضرور دنیا کے اندر بہت اچھائیاں وہ کرے گا اور برائیوں سے وہ رکے گا. اس لیے بارہا صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت پر بڑا زور ڈالا ہے. سورہ کاف کے اندر بھی یہی زور ثابت کیا گیا. ہم فقط قیامت کا انکار کریں اور آخرت کی زندگی کا انکار کریں محض اس وجہ سے کہ یہ چیز ہماری سمجھ کے اندر نہیں آتی، یہ واپسی ہماری سمجھ سے دور ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی اور کسی دوسرے مخلوق کو سمجھ میں نہیں آتی. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہے ہی نہیں. فلسفی کا ایک قاعدہ ہے کہ سبجیکٹو ڈسکمفرٹ ڈز ناٹ ایکول ٹو فارچون. کوئی چیز ہمارے سمجھ میں نہ آئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہوتی نہیں. ایک بلی ہو، ایک کتا ہو، ایک جانور ہو، انٹرنیٹ اگر اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انٹرنیٹ نام کی کوئی چیز نہیں. پہلے کے زمانے کے لوگ، بلکہ آج کے زمانے کے لوگ بھی جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرح ایک آدمی کینیڈا کے اندر بیٹھ کر فون پر بات کرتا ہے اس آدمی کے ساتھ جو دبئی میں، اور بالکل ایک کی بات دوسرے کو پہنچ رہی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے سے. تو یہ کنیکشن کا جو معاملہ ہے اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن سمجھ میں نہیں آتا تو کیا اس کا مطلب یہ کہ یہ چیز نہیں ہے. تو اگر سے دوبارہ زندہ ہونا، قیامت کا معاملہ، اللہ کا معاملہ، یہ چیزیں ہماری سمجھ سے کوساں دور ہے. ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ چونکہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس لیے یہ ہی نہیں. یہ غلط سوچ ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہہ رہا ہے اور پیغمبروں نے اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے اس بات کی گواہی دی ہے تو اگر اسی بات کا تقاضا کرتی ہے جو ہم اس بات کو مانیں. کیونکہ جب کورٹ کچہری کا معاملہ ہوتا ہے وہاں فقط 2 مرد گواہی دے دیتے ہیں تو وہ بات جج بھی مان لیتا ہے. اور یہاں پر تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء جو بالکل سچے تھے انہوں نے قیامت کی گواہی دی.
قیامت کو امت کے سامنے پیش کیا ہے، آخرت کی زندگی کو ثابت کیا ہے، تو عقل اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس بات کو مانیں، ماننے کے اندر ہی احتیاط ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے کفر اختیار کیا اور پھر دوبارہ نئی زندگی شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. حساب کا جو احساس ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی جو سوچ ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے، آج ہمارا زمانہ ایسا ہو گیا کہ اس سوچ سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں. آدمی جو چاہتا ہے کہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. حالانکہ جتنے بھی کام وہ دنیا کے اندر کر رہا ہے سب کا حساب ایک نہ ایک دن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر دینا ہوگا. سورہ احقاف کا مضمون یہ ہے. صحابہ کے اندر یہ سوچ بڑی اعلیٰ درجے کی تھی. ان کے اندر قیامت کا جو استحصال تھا وہ بہت اونچے درجے کا تھا. اسی لیے وہ ہر کام کرنے سے پہلے، ہر بات کہنے سے پہلے سمجھتے تھے کہ کہیں میں ایسا کام اور ایسا قول لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کروں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں پر میری جواب دی مشکل ہو جائے. حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی جماعت کو پایا ہے، میں نے ایک ایسی جماعت کی ملاقات کی ہے کہ جتنا زیادہ درہم دینار اور پیسہ کمانے کے اندر تم حریص ہوتے ہو، یہ لوگ اپنے اوقات کے تحفظ کے سلسلے میں اس سے زیادہ حریص ہوتے ہیں. حسن بصری دراصل صحابہ کی جماعت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو حساب کا اتنا ڈر لگا رہتا تھا کہ اوقات کا تحفظ غیر معمولی طریقے سے کرتے تھے، کبھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم وقت کو ضائع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اس کا حساب دینا ہوگا. حسن بصری کہتے ہیں میں نے ایک ایسی جماعت کی ملاقات کی ہے، صحابہ کی جماعت، کہ جتنا زیادہ پیسہ کمانے کے اندر تم حرص بتاتے ہو نا، اس سے زیادہ حریص یہ لوگ ہوتے تھے اپنے وقت کو محفوظ رکھنے کے سلسلے میں. آج ہمارا وقت کئی گھنٹوں موبائل پہ ہی دیتے تھے، ریلز دیکھنے کے اندر ہی گزارتے تھے. آدمی سوئے گا 7-8 گھنٹے اور پھر دن کے اندر موبائل کو 7-8 گھنٹے وہ دے گا اور ریلز دیکھے گا تو پھر بچے گا کیا؟ وہ کیا زندگی میں کرے گا؟ ایسے آدمی کی تباہی بالکل یقینی ہے. اور صحابہ اسی بات سے ڈرتے تھے. کوئی آدمی اگر برف بیچنے والا ہو، اس کے پاس فریج وغیرہ نہ ہو، تو آپ اس کو دیکھو گے کہ یہاں دورے گا وہاں دورے گا، جلد سے جلد اپنے برف کو بیچنے کی کوشش کرے گا. کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے ایک مخصوص وقت کے اندر اس برف کو بیچا نہیں ہے تو یہ برف مجھے نفع دینے کے بجائے نقصان دے گا، پگھل جائے گا. تو میں کیا بیچوں گا؟ پھر میں کیا کھاؤں گا؟ بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ برف جتنی تیزی سے پگھلتا ہے نا، اتنی تیزی سے بلکہ اس سے زیادہ تیزی سے وقت نکلتا ہے. ہم وقت کو بھی اسی طرح سمجھیں. The clock is always ticking. Time is slipping away. ہم ہر وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کریں. اگر ہم نے آج اپنے وقت کو صحیح طریقے پر استعمال نہیں کیا، فضولیات میں لگے رہے، موبائل دیکھنے کے اندر لگے رہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہی وقت جس کو ہم کو نفع دینا تھا یہ ہمارے لیے کل گواہی دے گا اور ہمارے لیے مالی سے نقصان ثابت ہوگا. ایک شاعر کہتا ہے کہ میرے پاس بھی ایک قلم ہے اور زمانے کے پاس بھی ایک قلم ہے. میرے پاس بھی ایک قلم ہے اور زمانہ اور وقت اور ٹائم کے پاس بھی ایک قلم ہے. بس فرق ہماری دو قلموں کے درمیان اتنا ہے کہ میں جب قلم کے ذریعے سے لکھتا ہوں تو اس کی سیاہی سیاہ کلر کی ہوتی ہے، اور جب زمانہ اپنی قلم چلاتا ہے تو اس کی سیاہی سفید رنگ کی ہوتی ہے. کہ آدمی اگر وقت برابر استعمال میں نہیں لاتا تو یہ وقت جب اپنا قلم چلائے گا نہیں تو سفید سیاہی نکلے گی، چہرے پر سفید بال آ جائے گی. اس کے بعد کیا کرو گے؟ اصل کام تو جوان کا کام ہے. جوانوں سے دیش بدلتا ہے، دنیا بدلتی ہے. ابھی چند عرصے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ بڑے بڑے لوگ جوانوں کے سامنے ان کو بھی گھٹنا ٹیکنا پڑا. جب جوان لوگ اس طرح انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ اتہاس اس بات کی گواہی دیتا ہے. لیکن جب جوان لوگ ہی فون کے اندر لگے رہیں گے، گیمز کے اندر لگے رہیں گے، انٹرٹینمنٹ کے اندر لگے رہیں گے،
تو یہ تو ایسی چیز ہے جو گھیر لوگ ہم کو کروانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس یہ سب کام وہ کروانا چاہتے ہیں تاکہ ہم مجبور رہیں۔ ان سب چیزوں کو توڑنا ضروری ہے۔ ہمارے جو اسلاف تھے وہ وقت کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ منصور ابن سعدان اور حسن حسین رحمت اللہ علیہما کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے 20 سال تک، ایک سال نہیں، ایک مہینہ نہیں، 20 سال تک بلا ناغہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ وہی عشاء سے فجر تک کا وقت کہ ہمارے نوجوان اس کے اندر موبائل دیکھتے ہیں۔ منصور ابن سعدان اور حسن حسین جیسے لوگ کچھ نہیں ہیں جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سوئیں گے نہ تو سونے میں بھی ہمارا وقت ضائع ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات لکھی جاتی ہے، ہم نے ہمارے اساتذہ سے یہ بات سنی ہے کہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر سب سے بڑا جج اگر کوئی ثابت ہوا ہے تو امام ابو یوسف۔ ان کے زمانے میں ان سے بڑا چیف جسٹس کوئی تھا نہیں، سپریم ہیڈ تھے یہ، پوری دنیا پر ان کا فیصلہ چلتا تھا، مشرق مغرب جنوب شمال اڑتی ہوئی ہواؤں کے اندر ان کا فیصلہ چلتا تھا۔ اتنے پاورفل جج تھے، کتنی مجبوریاں ہوتی ہوں گی۔ امام ابو یوسف کے بارے میں ہم نے ہمارے اساتذہ سے سنا ہے کہ اتنی سب مجبوریوں کے باوجود روزانہ دن کے اندر بلا ناغہ 200 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ چیف جسٹس ہونے کی مشغولی کے باوجود روزانہ دن کے اندر بلا ناغہ 200 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ فرض نماز کی تو بات بھی ہوتی تھی، ذکر و اذکار جو ہوتے، قرآن کی تلاوت جو ہوتے، اس کے بارے میں تو ابھی کچھ بات ہی نہیں، فقط نفل نماز کے بعد۔ ان سے اور بڑھ کر اپنے دیکھتے ہیں تو ثابت البنانی رحمت اللہ علیہ کا قصہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ ہر رات 300 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ مرہ الحمدانی جب بوڑھے ہو چکے تھے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ میاں آپ تو بوڑھے ہو چکے اور کتنا نفل کا اہتمام کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا پہلے جو پڑھتا تھا وہ شادی پڑھتا ہو۔ تو انہوں نے کہا پھر بھی بتاؤ کتنی؟ تو انہوں نے کہا 250 رکعت نفل پڑھتا ہوں، روزانہ 250 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ یہ تھا آدھا اس معاملے کا جو پہلے ہوتا تھا، معلوم ہوا پہلے کے دن کے اندر 500 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے تھے، کیونکہ ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر ہم یہ وقت ضائع کر دیں گے تو نفع دینے کے بجائے یہی وقت کل اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گا اور ہم عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ سعید ابن مسیب کے بارے میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ 50 سال انہوں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس سلسلے میں تو ہم سب کو ہے، ہم نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بہت سی مرتبہ جماعت کے ساتھ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن سعید ابن مسیب کا حال یہ تھا کہ 50 سال تک انہوں نے تکبیر اولیٰ بھی چھوڑی نہیں تھی، اور ان کی زندگی کے 30 یا 40 سال ایسے گزرے تھے کہ یہ اذان سے پہلے ہی مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جاتے تھے، نماز کے انتظار میں لگے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو وہ چیز جس سے گناہ مٹتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ ہی زیادہ اس معاملے میں علم رکھنے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشقتوں کے باوجود وضو کرنا، کہ ٹھنڈی کا موسم ہے پھر بھی ٹھنڈے پانی سے آدمی وضو کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، درجوں کو بلند کرتا ہے۔ نمبر 2، چل کر مسجد جانا، جتنی زیادہ دور مسجد اتنا زیادہ اچھا، کہ جتنا زیادہ تم چلو گے اللہ ہر قدم پر تمہارے لیے ثواب لکھے گا، درجے بلند ہوں گے۔ اور نمبر 3، مسجد کے اندر آ کر مسجد میں نماز کا انتظار کرنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، 3 مرتبہ، کہ جہاد کرنا ہے، دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، سمجھ لو یہی جہاد ہے، سرحد پر یہی پہرا دینا ہے۔ تم نماز کے اندر انتظار کرو، شیطان چاہتا ہے تمہارا مقابلہ کرے، نفس چاہتا ہے تمہارا مقابلہ کرے، لیکن تم مسجد کے اندر بیٹھے رہے اور نفس کے خلاف کام کر رہے ہو، شیطان کے خلاف کام کر رہے ہو، یہی تو جہاد ہے، یہی تو سرحد پر پہرا دینا ہے،
اس کام کو معمولی مت سمجھو. دیکھو اصل جہاد تو بہت بڑا ہوتا ہے. یہ جو عمل ہے جہاد کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن حضور دراصل ایک پیغام ایک میسج پہنچانا چاہ رہے تھے کہ تم اس کو معمولی سمجھتے ہو. تم یہ سمجھتے ہو کہ فقط جہاد کرنا, جنگ کرنا, قتل و قتال یہی دین. وہ تو دین ہے, دین اکبر ہے, بہت بلند کام ہے, وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. لیکن یہ جو کام ہے اس کو بھی معمولی مت سمجھو. یہ بھی بہت بڑا ہے, یہ بھی جہاد کرنے کی طرح ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جہاد میں آدمی دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے, یہاں آدمی نفس اور شیطان کا مقابلہ کرتا ہے. اس لیے حضور نے 3 مرتبہ کہا فذالکم الرباط, فذالکم الرباط, فذالکم الرباط. شہید ابن مسیب 30-40 سال ان کی زندگی کے ایسے گزرے کہ انہوں نے مسجد کے اندر حاضری دے دی اذان سے پہلے ہی. سورہ قاف کے اندر تقریباً 3 رکوع ہیں. آیتوں کی تعداد سورہ قاف کے اندر ہے 45. اور الفاظ کی تعداد ہم دیکھیں تو سب سے پہلے الفاظ کی تعداد اگر ہم دیکھتے تو تقریباً سورہ قاف کے اندر ہے 395 الفاظ. اور حروف کی تعداد اگر ہم سورہ قاف کی دیکھیں تو 1490 تقریباً حروف اس سورت کے اندر ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور بہت بڑا احسان ہے کہ ہم ہر حرف پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم ہم کو 10 اجر اس ایک حرف پر دیتے ہیں. ہم ہر حرف پڑھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف پر ہم کو 10 اجر دیتا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ جب اس سورت کے اندر 1490 حروف ہیں تو آدمی کو کم سے کم اجر اس سورت کو پڑھنے میں کتنا ملے گا؟ 14,900. اور یہ تو کم سے کم اجر کی بات چل رہی ہے. آدمی کا جتنا اخلاص سے پڑھے گا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنا پڑھے گا, پڑھتے پڑھتے جتنے آداب کا لحاظ رکھے گا, وہ فضول گفتگو سے بچے گا, پڑھے گا تو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں گے. نہ آنسو اگر نہ نکلے کوئی حرج نہیں, لیکن اس کا چہرہ ایسا ہو کہ لگتا ایسا ہو کہ رو رہے گی. کیونکہ محبوب کا خط پڑھنے میں اس کو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ وہ رو پڑے گی. آداب کا جتنا لحاظ ہوگا اللہ پھر 14,900 سے وہ اجر بڑھاتے جائیں گے, بڑھاتے جائیں گے. اور پھر بالآخر کتنا اجر ملے گا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم. اس کے بارے میں تو کوئی عالم اور کوئی نبی بھی آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ تو فقط اللہ ہی کو معلوم کہ وہ کتنا اجر اپنے بندے کو دینا چاہتا ہے. سورہ قاف کے اندر جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے قاف. قاف اس کو حروف مقطعات میں سے ایک حرف کہتے ہیں. قرآن کے اندر تقریباً 29 حروف مقطعات ہیں. ان 29 حروف مقطعات میں سے ایک حرف قاف ہے. ان کے بارے میں صحیح مذہب یہ ہے کہ جو یقینی معنی اس کا ہے نا کہ قاف سے کیا مطلب, وہ مخلوق کو نہیں مانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم مخلوق سے اٹھا لیا ہے, مخلوق سے یہ علم معافی رکھا گیا ہے. اب اللہ نے کیوں ایسا کیا تو اس کی متعدد وجوہات علماء نے بیان کی ہے. بعض عالم یہ کہتے ہیں کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور مخلوق کے علم کے درمیان فرق بیان کرنا چاہتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تجھے اپنے علم پر بہت غرور ہے کہ جو تیرا دماغ یہ تیرے چاند تک بھی لے جاتا ہے. اسپیس کے اندر وہ چیزیں تیرے سامنے آج کے زمانے میں کھل رہی ہے جو پچھلے زمانوں میں لوگوں سے مخفی تھی. بڑے بڑے لوگ تھے پچھلے زمانے میں, آئیزیک نیوٹن تھا, البرٹ آئنسٹائن تھا, کتنے بڑے بڑے لوگ تھے. لیکن آج کے زمانے میں تو ان سے آگے بڑھ رہے. جو چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آج تو سمجھنے لگا. ایک بات سمجھ لے, مخلوق سے تو تیرا علم جتنا بھی آگے بڑھ جائے کوئی حرج نہیں, لیکن میرے علم کے مقابلے میں تجھے ایک شکلہ بھی حاصل نہیں کہ تجھے ایک کاف کا مطلب معلوم نہیں. وہ مطلب معلوم کرنے کے لیے یہاں وہاں ہو رہے, مجھے کاف کا مطلب بھی معلوم ہے اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی معلوم ہیں. تو اللہ مخلوق اور خالق کے درمیان جو علم کا فرق ہے نا وہ بتانا چاہتا ہے کہ بہت سی چیزیں تجھے نہیں آتی لیکن انہی چیزوں کا علم مجھے آتا ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرف مقطعات قرآن کے اندر اس لیے رکھے تاکہ اللہ انسانی عقل کو آزمائے.
کہ کیا وہ انہی چیزوں کو مانتا ہے جو اس کی سمجھ میں آتی ہے یا ان چیزوں کو بھی مانتا ہے جو اس کی سمجھ سے دور ہے؟ دیکھو سورہ کاف کے اندر ایک ایسا مضمون آپ کے سامنے آنے والا ہے کہ شاید یہ چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ دوبارہ زندہ ہونا کس طرح ہو گئے، یہ جہنم کا تذکرہ، یہ تو چیزیں ایسی ہیں جو اپنے کو سمجھ میں نہیں آتی. اپنے نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ جہنم کی آگ ہو، جنت ہو، قیامت ہو. ہمارے باپ دادے برسوں ہو گئے، کوئی بھی تو ہمارے سامنے زندہ ہوا نہیں. بہت سی مرتبہ پیشنٹ ہوتا ہے آئی سی یو میں ہوتا ہے اور آئی سی یو میں بالکل بتا دیتا ہے کہ یہ زیرو پر ہے اور فیصلہ بھی ہو جاتا ہے کہ مر چکا، لیکن 5-6 منٹ بعد واپس اس کی دل کی دھڑکن دھڑکنی شروع کرتی ہے اور واپس مشین پر آتا ہے 5 10 25 50. میرے والد صاحب کے ساتھ ایسا ہوا تھا. میرے والد صاحب پر ایک زمانہ ایسا گزرا تھا کہ حالت بالکل سنگین ہو گئی تھی. ہم نے وینٹیلیٹر مشین پر دیکھا بھی تھا کہ شروع ہو چکا ہے. میں تھا اور میرا بھائی تھا. میرا ابا کا ہاتھ میں نے پکڑا ہوا تھا، میرا بھائی دیکھ رہا تھا مشین کو. ہم نے ہماری آنکھوں سے دیکھا ہے کہ زیرو پر وینٹیلیٹر مشین آ گیا تھا. جب ہم نے زیرو پر دیکھا تو ہم فوراً دونوں بھائی دعا مانگنے کے لیے چلے گئے. ہم کو تو ایسا ہی لگا تھا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اور بہت سے گھر والے ہمارے ایسے تھے کہ انہوں نے سب میت کا نظام بھی کر لیا تھا کہ کفن منگوا لو، یہ منگوا لو. 5 منٹ بعد واپس خبر آتی ہے کہ دل کی دھڑکن واپس شروع ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. میت نے کون سے کام اچھے کیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے. ابھی 1-2 دن پہلے پچگنی عمر آ گئی. میرے والد صاحب میری امی کے ساتھ گئے تھے. اب گھومتے بھی ہیں، حالانکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ وینٹیلیٹر پر بالکل زیرو ہو گیا تھا. تو آدمی مر جاتا ہے، زیرو پر ہو جاتا ہے. ہم اس کو پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو کیا دکھا تم نے، کیا ایک دوسرا عالم تمہارے سامنے کھولا؟ تو وہ کہتا ہے بھائی کچھ دکھا نہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. قیامت ہوگی، جہنم ہوگی یعنی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کے اندر کاف ذکر کیا اور یہ بات بتائی کہ دیکھو اس حرف کا مطلب کیا ہے. وہ تمہیں آتا ہے؟ نہیں آتا. لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں؟ اس کا معنی ہوگا، کوئی معنی ہوگا جو ہم کو معلوم ہے. تو اللہ انسانی عقل کو آزمانا چاہتا ہے کہ یہ انسان کیا انہی چیزوں پر ایمان لاتا ہے جو اس کی عقل میں آتی ہے، یا ان چیزوں پر بھی ایمان لاتا ہے جو اس کی عقل سے دور ہے. اصل ایمان وہی ہے کہ آدمی یقین رکھے ان چیزوں پر جو اس کی عقل سے بہت دور ہے. جبکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بہت سے لوگ حضور پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ حضور نے یہ قرآن خود بنا دیا ہے. حضور جاتے تھے نصرانی لوگوں کے پاس یا یہودی لوگوں کے پاس، ان سے قرآن لکھوا لیتے تھے. ایسا بعض لوگ کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام تھا نہیں، تو اس لیے اللہ نے اسے حروف قرآن کے اندر رکھے. اور دراصل اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو حروف ہیں آدمی کس طرح پڑھتا ہے ان کو، الف لام میم، آدمی پڑھتا ہے کاف، آدمی پڑھتا ہے صاد، آدمی پڑھتا ہے کاف ہا یا عین صاد، ہجے کر کر کے پڑھتا ہے. اسی لیے تو ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. حروف مقطعات کہتے ہیں وہ حروف جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جائے کتھون سے. تو ان کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی تو ایسا ہے کہ حروف کے ہجے بھی ہم نے اس کو سکھائے. اس کو تو پڑھنا لکھنا آتا نہیں، تمہارے سامنے ہی اس نے زندگی گزاری ہے نا، تم جانتے ہو اس کو کہ یہ تو پڑھا ہوا بھی نہیں لکھا ہوا بھی نہیں ہے، تو یہ کس طرح کی لکھی ہوئی چیز لکھے گا؟ اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور اتنا شاندار کلام ایک ایسا آدمی پیش کر دے جس کو نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. حروف کے ہجے بھی ہم نے اس کو سکھائے، لہٰذا اس قرآن کو محمد کی طرف منسوخ کرنا بڑی غلطی ہوگی. یہ تو اللہ کا کلام ہے. تو اللہ نے یہ حروف اس لیے نازل کیے. بعض علماء یہ کہتے ہیں. خیر ان کا جو حقیقی معنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. ہم کو اس کا یقینی معنی معلوم ہے، لیکن پھر بھی علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے. چند علماء نے چند قول ایسے نقل کیے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کاف ہے اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے. یعنی ہم جب یہ معنی آپ کے سامنے بیان کریں گے تو آپ کو یقین نہیں کرنا کہ یہی معنی ہوگا، بلکہ ایک گمان دل کے اندر پیدا کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ یہ معنی ہو سکتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاف جو ہے اس سے مراد قیامت ہے، چونکہ اس صورت کے اندر قیامت کا تذکرہ ہونے والا ہے، اس لیے کاف سے مراد قیامت.
جبکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کاف سے مراد قادر ہے. یہاں اس صورت میں اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کی کہ دیکھو ایک زمین ہوتی ہے وہ مردار ہو جاتی ہے. ہم جب کینیڈا میں تھے تو ہمارے سامنے زمین کا مردہ ہونا بہت واضح ہو جاتا تھا کیونکہ وہاں پر برف گرتا تھا. جب برف گرتا تھا تو زمین بالکل مردار ہو جاتی تھی. اللہ کی قسم بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ زمین برف کی وجہ سے بالکل ختم ہو چکی ہے, برف جم گیا اس پر. لیکن جب سمر کا موسم آتا, جب موسم گرما ہوتا تو وہی مردہ زمین واپس زندہ ہوتی. تو دراصل اس کے اندر ایک کتنی واضح نشانی ہے کہ دیکھو یہ زمین ہمارے سامنے ہی مردہ ہوتی ہے لیکن واپس ہمارے سامنے ہی زندہ ہوتی ہے. تو جب یہ زمین مردہ ہو کے زندہ ہو سکتی ہے تو پھر انسان مردہ ہو کے زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے یہ بات اس صورت کے اندر سمجھائی ہے. تو اس پر اللہ کی قدرت دلالت کرتی ہے. اور کاف قدرت کا معنی لیے ہوئے, اس لیے اللہ نے یہاں پر کاف سے یہ قدرت کا معنی مراد لیا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں قاف سے مراد قلب محمد ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل, کیونکہ اس کے بعد قرآن مجید کا تذکرہ ہوا ہے جو قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا. اور یہ توجہ مجھے اس لیے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ پھر سورہ صاد جو ہے قرآن کے اندر وہ صاد والقرآن ذی الذکر, اس کے ساتھ اس کا بہت اچھا ایک ربط پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو قاف سے مراد قلب محمد اور صاد جو ہے اس کا یقینی معنی اللہ کو ہی معلوم, لیکن معنی شاید اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ صاد سے مراد سورت محمد, یعنی صاد کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو مستحضر کرایا گیا ہے اور کاف کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مستحضر کرایا گیا ہے مخلوق کو یہ بات بتانے کے لیے کہ محمد کی صورت اگر دیکھی ہو تو دیکھ کر ہی ایمان لے آؤ گے, اگر محمد کی صورت دیکھی نہ ہو, محمد کے دل کے بارے میں اگر تذکرہ ذرا پڑھ لو کہ ان کا دل کیسا تھا تب بھی تم ایمان لے آؤ. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کیسی. ہم کسی دوسرے آدمی سے محبت کرتے ہیں یا کسی دوسری مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو یا تو اس کے احسان کی وجہ سے مجھ سے محبت کریں گے یا اس کے کمال کی وجہ سے مجھ سے محبت کریں گے یا پھر اس کے جمال کی وجہ سے مجھ سے محبت کریں گے. خوبصورت ہوگا سامنے والا, ہم کو اس سے محبت ہوگی. خوبصورت نہیں ہے تو چلو بھائی کمال اس کے اندر ہے اس لیے ہم اس سے محبت کریں گے. کمال بھی نہیں لیکن اگر اس نے تم پر احسان کیا ہے تو احسان کی وجہ سے ہم اس سے محبت کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میرے پیار ہو جب یہ تین چیزیں ہیں تو ہم کو حضور سے محبت کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہم پر احسان کیا اتنا احسان تو ہمارے ابا نے بھی ہم پر نہیں کیا. یہ دین ہم کو دیا ہے, اگر یہ دین ہماری زندگی میں نہ ہوتا تو ابا نے پیدا کیا ہے, پیدا ہو کر اگر ہمارا ٹھکانہ جہنم نہیں ہونے والا تھا تو کیا فائدہ؟ اس سے اچھا تو یہ کہ ہم پیدا ہی نہ ہوتے. نمبر 2 کمال. آپ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کتنے زبردست کمالات حضور کے اندر ہیں. اس کی وجہ سے ہم کو حضور سے محبت پیدا ہو جائے. چلو بھائی کمال پر بھی نہیں, ہم کم سے کم حضور کا جمال دیکھیں. صحابی رسول بیان کرتا ہے کہ دیکھ لیا تھا میں نے وہ منظر کہ جب چاندنی رات تھی اور سرخ جوڑا پہن کر میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندنی رات میں چل پڑا تھا. میں نے دیکھ لیا چاند کو اور حضور کو. میں حضور کے چہرے کی چمک دیکھ کر اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ چاند پر تو دبے حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ سفید. ایسا عائشہ حضور کے چہرے کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں تو دل ہی باہر نکال کر اس پر بھی چھری چلا دیتی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کا تشکیلات کے سامنے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعر بیان کرتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تجھ سے زیادہ ہنسی میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں اور تجھ سے زیادہ جمال والا کسی عورت نے کسی کو جانا نہیں. آپ کو جب پیدا کیا گیا تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی عیب بھی آپ کے اندر نہیں.
ایک سے بری ہو اس طرح آپ کو پیدا کیا گیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے جس طرح چاہا نا آپ کے رب نے آپ کو اسی طرح پیدا کیا. کیا الفاظ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کر رہا ہے. حضور نے جس طرح چاہا اس طرح اللہ نے حضور کو پیدا کیا کہ آنکھ کس طرح اس طرح چاہتے ہو اس طرح, چہرہ کس طرح چاہتے ہو, کان کس طرح چاہتے ہو, اپنی زلفیں کس طرح چاہتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن. عبداللہ ابن سلام یہودی تھے. ایک یہودی کو اسلام والوں سے کتنی نفرت ہوتی ہے یہ تو بات واضح ہے. سورج گرم ہے یہ بات جتنی زیادہ واضح اتنی زیادہ واضح ہے یہ بات ایک یہودی کو مسلمان سے کتنی نفرت ہوتی ہے. لیکن عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں یہودی تھا, بہت بڑا یہودی, لیکن جیسے ہی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا نہیں, میں نے کہا اللہ کی قسم یہ چھوٹے آدمی کا چہرہ ہو نہیں سکتا, یہ آدمی جھوٹا ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. عبداللہ ابن سلام نے بعد میں اسلام قبول کیا, بڑے صحابی بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو حضور خود بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک نور دیکھا کہ اس نور کے ذریعے سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے. تو اگر جمال کی وجہ سے ہم خوبصورتی کو معیار بنا کر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں, ہم کو اگر ہماری بیوی سے محبت ہوتی ہے اس کے جمال کی وجہ سے, اگر یہی ہمارے نزدیک معیار محبت ہے تو کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا تذکرہ کر کے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. اور پھر یہاں پر قاف کہہ کر قلب محمد کی طرف شاید اشارہ ہوا ہے کہ محمد کا دل بھی بڑا زبردست تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہمارے دلوں کی طرح نہیں تھا کہ کمزور. قرآن کی ایک آیت بھی اگر ہمارے دل پر نازل ہوتی ہے تو ہمارا دل پارا پارا ہو جاتا. کیوں کہ قرآن کے اندر ہے کہ اگر یہ قرآن نازل ہوتا آسمان پر, یہ قرآن نازل ہوتا پہاڑوں پر, زمین پر, تو یہ سب مخلوقات کی لرز اٹھے. ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے دل سے تو زیادہ طاقت آسمان کے اندر ہے, پہاڑوں کو ہے, زمین کو ہے. اگر ایک آیت بھی ایک حرف بھی ہمارے دل پر اللہ کا نازل ہوتا ہے ہمارا دل اس کو برداشت نہ کر پاتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک اس بوجھ کو اپنے دل پر اٹھایا. پسینے چھوٹ جاتے تھے جب حضور پر یہ سورت کوئی نازل ہوتی, تو اگر اتفاق سے کسی کی ران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران سے نیچی ہو جاتی تو وہ آدمی چیختا چلاتا ہو جاتا, تڑپتا ہو جاتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ میری ران نیچے دب ہو جائے گی, بالکل پارا پارا ہو جائے گی. یہ حضور کا بوجھ, کیونکہ حضور کا دل بڑا مضبوط تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے کے اندر رات کے وقت ایک زوردار آواز آئی, خطرناک قسم کی آواز. اب آج کے زمانے میں تو رات 2-3 بجے بھی نہیں ہوتی, لیکن اگر کوئی آدمی کسی گام وغیرہ کے اندر چلا جائے, کسی ولیج کے اندر چلا جائے اور رات کا وقت ہو نہیں 11-12 بجے کوئی مرد باہر نکلتا نہیں. اگر بالکل ولیج کے اندر وہ ہو تو 12-1 بجے کوئی باہر نکلے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر عجیب چیزیں رات کو نکلتی ہوں گی. رات کے وقت حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک زوردار آواز ہم نے سنی, خوفناک عذاب, کہ ہم سب ڈر گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم سب بالکل ڈرے ہوئے تھے. ہم باہر نکلے تو جہاں سے وہ آواز آئی تھی وہاں سے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھا. گھوڑے پر حضور بالکل تیزی سے آ رہے تھے اور گھوڑے پر زین بھی نہیں تھی, اور حضور کہہ رہے تھے کہ گھبراؤ مت, واپس گھر چلے جاؤ, سو جاؤ, کیونکہ میں دیکھ کر آیا اور کچھ ہوا نہیں, کچھ گھبرانے کی چیز نہیں ہے. یعنی اس سے آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خوف کی چیز جس کی وجہ سے بڑے بڑے بہادر صحابہ گھر کے اندر بیٹھے رہے, اور پھر جب ان کو کچھ افاقہ ہو وہ باہر نکلے, اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے بھی ہیں, چیک بھی کر کے لاتے ہیں, اور پھر لوگوں کو اطلاع بھی دے رہے ہوتے کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں. اور وہ بھی ایسے گھوڑے پر جس پر زین نہیں تھی. اس گھوڑے پر سوار ہونا جس پر زین نہ ہو بہت مشکل کام ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی اس آواز کی طرف چلے گئے. تو یہ حضور کا دل بڑا مضبوط تھا. ایک مرتبہ دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے, آرام فرما رہے تھے کہ ایک دشمن آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھائی اور حضور کے گردن پر اس تلوار کو تانا اور کہا, اے محمد اب بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیند کے اندر تھے. ہم نیند میں ہوتے, کوئی پانی ذرا ہم پر چھڑک دے, ہم بالکل
حواس باختہ ہو جاتے. یہ کیا ہوا؟ بیوی نے اگر فجر کے لیے اٹھانے کے لیے ذرا پانی ہم پر چھڑک دیا تو گھر کے اندر تہلکا مچ جائے گا. لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے کہ جب اٹھے تو تلوار یہاں پر. ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار اگر ہوتا نہیں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں وہ بھاگتا. اگر کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے نا اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ وہاں سے بھاگتا. لیکن صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، بالکل بھی کوئی حرکت نہیں کی اور کہا تم مجھے یہ پوچھتا ہے کہ مجھے تجھ سے کون بچائے گا؟ سن لے، اللہ مجھے بچائے گا. امام احمد واقعہ مزید بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اس آدمی نے یہ جواب سنا ہے تو اس نے حرکتیں کرنی شروع کر دی. دھجنا اس کی جانب سے پایا گیا، دھجتا ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہاتھ اس کے لرز اٹھے. جو تلوار تھی وہ ہاتھ سے نیچے گر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن پر رکھا اور کہا اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے. اس آدمی نے کہا کن کخیر آخذ، تلوار پکڑنے والے بہت ہوتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے تلواریں پکڑی ہے، اور جس آدمی کے ہاتھ میں تلوار آ جاتی ہے، پاور آ جاتا ہے، وہ اس کا غلط استعمال ہی کرتا ہے. اے محمد، جس آدمی نے تلوار پکڑی اکثر اس نے اس کا غلط استعمال کیا ہے. پاور کا جو استعمال نہیں کرنا چاہیے غلط استعمال کیا. میں تجھ سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے، اس پاور کا تو صحیح استعمال کر. بہترین تلوار پکڑنے والے کی طرح تو ہو جائے جو انصاف کرتا ہو، ظلم نہ کرتا ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام قبول کرتے ہو؟ اس سے پہلے والی مجلس میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اخلاق کے زور سے پھیلا. دیکھو یہاں پر حضور نے تلوار اس کی گردن پر رکھی اور کہا اسلام قبول کرتا ہے. اس آدمی نے کہا نہیں، میں اسلام تو قبول نہیں کروں گا، ہاں لیکن ایک وعدہ کرتا ہوں، میں کبھی تمہارے خلاف جنگ نہیں کروں گا، ان لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا جو تمہارے ساتھ جنگ کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. تو اب اگر یہاں تلوار کے ذریعے سے ہی اسلام پھیلتا تو حضور پھیلا دیتے، ہو جاتا تھا. وہ آدمی گیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا لوگوں سن لو، سب سے بہتر شخص سے مل کر آیا ہوں. واقعی ایک ہسٹورین ہے، تاریخ بیان کرنے والے شخص ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے بعد میں اسلام قبول کر لیا. آدمی کبھی اسلام فوراً قبول کر لیتا ہے، کبھی کچھ سوچ وچار کر کے اسلام قبول کرتا ہے. انہوں نے سوچا ہوگا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو حضور کا دل بڑا مضبوط تھا. ایک کمزور دل پر اتنا عالیشان قرآن نازل نہیں ہو سکتا. اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں قاف لایا گیا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہاں قاف سے مراد وہ قباحتیں، برائیاں ہیں جو پتھر کی طرح سخت ہوتی ہیں. جب انسان کے عقائد غلط ہوں، کفر اس کے دل کے اندر ہو، قیامت کا انکار اس کے دل کے اندر ہو، تو یہ ایسی خطرناک برائی ہے جو پتھر کی طرح سخت ہے. اس صورت کے اندر چونکہ اس برائی کا علاج ہے، اس لیے قاف سے اس صورت کو شروع کیا گیا. یہ چند اقوال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ورنہ کتابیں ان طرح کے اقوال سے بھری پڑی ہوئی ہے. لیکن ایک بار ذرا وضاحت کے ساتھ میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہاں جو قاف کا حقیقی معنی ہے وہ ہمیں کو نہیں معلوم ہے، تو اپنے اللہ کے حوالے ہی کرتے ہیں. یہ جو میں نے معنی بیان کیا بزرگوں اور ہمارے اساتذہ سے میں نے سنا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ معنی مراد ہو، ہم کو اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے. سورہ قاف کی بڑی فضیلت ہے. حضرت ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑی صحابیہ تھی. انہوں نے ایک صحیح روایت کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ قاف سے بڑی محبت تھی. اور ام ہشام کہتی ہیں کہ میں نے یہ سورت سیکھی حضور سے براہ راست. حضور جب بھی جمعہ کے اندر آتے، منبر پر بیٹھتے اور خطبہ دیتے تو حضور ضرور سورہ قاف کی چند آیتیں تلاوت فرماتے. حضور سورہ قاف کی تلاوت منبر پر کرتے تھے نہیں، یہ سن کر سورہ قاف مجھے یاد ہوگی. ائمہ کو اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ قومیں پر سورہ قاف کی تلاوت کرے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. حضرت عمر نے ایک مرتبہ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں جو عید کی نماز ہوتی ہے اس میں کون سی سورت کی تلاوت کرتے تھے؟ تو ابو واقد اللیثی کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف پڑھتے
اور دوسری رکعت میں سورہ قمر میں. آج کل فقط سورہ اعلیٰ سورہ غاشیہ ہی پڑھی جاتی ہے، یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی سورہ قاف اور سورہ قمر بھی پڑھ لینی چاہیے، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی سنت ہے. مسلم کے اندر حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے اندر سورہ قاف پڑھا کرتے تھے. تو فجر کی نماز میں بھی سورہ قاف پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ سب فضیلتیں ہیں سورہ قاف کی کہ جب اجتماع ہوتا تھا تو حضور اس سورت کو سب کے سامنے پڑھنا پسند کرتے تھے. اور سورہ قاف کی ایک فضیلت تو یہ بھی ہے، حضرت واصلہ ابن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو پچھلی جو قومیں تھیں ان کے نبی ان کے پاس کتابیں لے آئے، موسیٰ علیہ السلام تورات لے آئے، داؤد علیہ السلام زبور لے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے آئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں پر تورات پیش کی تھی نا، وہ بہت عالیشان کتاب تھی. میرے قرآن میں سے تو 7 بڑی بڑی صورتیں ہیں نا، وہ پچھلے زمانے کی تورات کی طرح ہیں. 7 بڑی بڑی صورتوں سے مراد بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، یہ 6 ہوئے. اب ایک کو لیے کہ 7ویں سورہ یونس، انفال توبہ کو چھوڑ دو، اور 7ویں سورہ یونس، جبکہ ایک کو لیے کہ انفال توبہ دراصل ایک ہی سورت ہے، یہ 2 الگ الگ سورت بھی ہے. تو جب دونوں کو ایک سورت مان لیں گے تو بڑی ہو جائے گی نا، تو یہ 7 صورتیں ہوئی. تو یہ جو 7 صورتیں ہیں یہ پچھلی زمانے کی تورات کی طرح تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پچھلے زمانے میں جو داؤد پر زبور نازل ہوئی ہے اس کی طرح میرے قرآن کی معین والی صورتیں ہیں. معین والی صورتیں وہ صورتیں ہیں جن کے اندر 100 سے زائد آئے تھے، سورہ کہف وغیرہ وغیرہ. 100 سے زیادہ آیتیں جس صورت کے اندر ہے وہ ہے معین. اللہ کے رسول کہنا چاہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں جو زبور تھی نا اس کی طرح یہ صورتیں ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پچھلے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی، اس انجیل اور بائبل کی طرح میرے قرآن کے اندر مثانی والی صورتیں. مثانی کہتے ہیں ان صورتوں کو جو بار بار پڑھا جاتا ہے کیونکہ وہ بڑی مختصر ہوتی ہے. تو وہ صورتیں جو 100 آیتوں پر مشتمل ہے، جو 100 آیتوں سے کم ہے، وہ یہاں پر مراد ہے. حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صورتیں ہیں نا یہ انجیل کی طرح ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثانی سے یہاں پر پورا سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قرآن کا جو حصہ پڑھا جاتا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ انجیل کی برابری ہوگی، زبور کی برابری ہوگی، تورات کی برابری ہوگی. اب قرآن کے اندر کچھ صورتیں بہت چھوٹی ہیں جن کو مفصلات کہتے ہیں، سورہ حجرات سے لے کر قرآن کے آخر تک. یہ جو صورتیں ہیں یہ اتنی عظیم شان ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ نے مجھے دیگر نبیوں پر فضیلت دی. ان میں سے ایک سورہ قاف آتی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ قاف کا کتنا بڑا فضل ہے، کتنی اونچی درجے کی یہ صورت ہے. بلکہ بہت سی روایتوں کے اندر ہے، حضرت ابی بن کعب سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جو آدمی سورہ قاف کی تلاوت کرے گا موت کی سختیاں اس پر اللہ آسان کر دے گا. ابھی میرے سامنے ایک تذکرہ ہوا کہ نوشادی کے اندر کسی ایک خاتون کا انتقال ہوا جس کو بلڈ کینسر تھا. اب موت سے پہلے اتنی خطرناک حالت ہم نے سنا اس کے بارے میں کہ پوری رات چیخنے چلانے کے اندر اس نے گزاری اور پورے محلے کے اندر وہ چیخنے چلانے کی آوازیں آئی. پھر دوسرے دن ان کی موت ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کو معاف کر دے. لیکن ہم جب یہ سنتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ کہیں ہم کو بھی ایسی موت نہ دے، تو ہم انشاءاللہ سورہ قاف پڑھنے کا اہتمام کریں. یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو ثعلبی نام کا ایک مفسر ہے، انہوں نے ایک سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بہت ضعیف ہے یہ سند، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ضعیف اگرچہ ہے لیکن فضیلت کے معاملے میں یہ قبول ہے. اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو قرآن ہی پڑھنے ہیں، یہ اچھی چیز ہے. انشاءاللہ اللہ سے ہم امید رکھیں گے اللہ موت کی سختیاں اس صورت کو پڑھنے سے ہمارے لیے آسان کر دے گا. یہ اس صورت کی ایک فضیلت ہے، ہم اس صورت کو پڑھنے کا رواج ڈالیں. آخر میں ایک بات کہہ دوں اور اپنی بات مکمل کروں کہ یہاں
قسم کھائی گئی ہے قرآن مجید کی، اور پھر جس چیز کے بارے میں قسم کھائی گئی ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تو دراصل یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے قرآن مجید کی، اور پھر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں قرآن مجید کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک برحق نبی ہے، لیکن ایسی کوئی چیز آیت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ دراصل یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا ذکر کرنا ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ محمد کا جو نبی ہونا یہ اتنا واضح ہے کہ اس کا تذکرہ کرنا کوئی ضروری نہیں۔ بس یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے اہتمام کو بتانے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانا اچھی بات نہیں۔ یہ کچھ تفصیل اس صورت کے متعلق ہوئی ہے، جو باقی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں مکمل کریں گے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى آلہ وسلم تسلیما، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ موت کی سختیاں ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے سکھ سے ہمیں نواز، ہر طرح کے دکھ سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ طاقت سے نواز، قوت سے نواز، بیماری کمزوری ذوق سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ کھیل سے نواز، شر سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مال سے نواز، رزق سے نواز، فقیری مفلسی سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں عزت دے، ذلتی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں مصروریت کا شکار ہیں، اے اللہ ان کی تو بھرپور مدد فرما۔ اے اللہ یہ جو تفسیر ہوئی اس کو قبول فرما، اس تفسیر کے اندر جتنی باتیں ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما۔ ہم سے راضی ہو جا جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اے اللہ ان سب کے بیٹھنے کو بھی قبول فرما، اور اے اللہ جو بھی تفسیر کے اندر باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی اے اللہ ہم سب کو توفیق و سعادت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔